پھر جو خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے، جو بچوں کے ساتھ اس ملک میں ہو رہا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے ایسے ہے کہ ہم لوگ اس ٹریک سے بہت زیادہ ہٹ چکے ہیں، اور اس ٹریک پر واپس آنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ شاید ہمارے یہاں پہ سمل اکثر لوگ یہ ایک بات کرتے ہیں کہ یہاں پر جنگل کا قانون ہے، لیکن مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر تو جنگل کا قانون بھی نہیں ہے۔ بالکل، آپ نے وہ نظم تو سنی ہوگی، سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا، درختوں کی گھنی چھاؤں میں جا کر لیٹ جاتا ہے، ہوا کے تیز جھونکے جب درختوں کو ہلاتے ہیں تو مینا اپنے بچے چھوڑ کر کوے کے انڈوں کو پروں سے تھام لیتی ہے۔ سنا ہے گھونسلے سے کوئی بچہ جب گر پڑے تو سارا جنگل جاگ جاتا ہے، سنا ہے جب کسی ندی کے پانی میں بہے کے گھونسلے کا گندمی رنگ لرزتا ہے تو ندی کی روح پہلی مچھلیاں اس کو پڑوسن مان لیتی ہیں، کبھی طوفان آ جائے، کوئی پل ٹوٹ جائے تو کسی لکڑی کے تختے پر گلہری، سانپ، بکری اور چیتا ساتھ ہوتے ہیں۔ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، خداوند جلیل و معتبر، دانا و بنا، مصنف و اکبر، میرے شہر میں اب جنگلوں کا ہی کوئی قانون نافذ کر دے، کیونکہ اس شہر کا پرسان حال کوئی نہیں، اس ملک کا پرسان حال کوئی نہیں۔ کل سے دل دہلا دینے واقعات جو سامنے آ رہے ہیں، آپ یقین کریں ایسی گھٹن محسوس ہو رہی ہے جیسے سانس بند ہوتا ہے۔ ایک عورت کو ایک سڑک کے اوپر دو درندے اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آج 4 دن گزر گئے، ملزمان ابھی تک پکڑے نہیں جا سکے ثبوتوں کے ساتھ، آلدو انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں۔ پھر ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے گجرانوالہ میں 12 سالہ کمسن بچی کے ساتھ، پھر ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے راولپنڈی میں زیادتی پروف ہو جاتی ہے، پھر ایک خبر آتی ہے کراچی سے جہاں پر 6 سالہ بچی کو درندگی کا نشانہ بنا کر مار دیا جاتا ہے اور پھر اس کی ڈیڈ باڈی کو جلا دیا جاتا ہے، پھر ایک معصوم بچی کو اغوا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور وہ پکڑی جاتی ہے تو ہم شکر کرتے ہیں کہ وہ بچ گئی، لیکن کتنی ہی معصوم بچیاں، کتنی ہی عورتیں اپنی عزتیں گوا بیٹھتی ہیں اور پھر سوسائٹی ان کے ساتھ کیا کرتی ہے، یہ ایک اور بڑا سوال ابھر کر سامنے آتا ہے۔ بالکل، آپ نے کہا کہ سوسائٹی ان کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ سوسائٹی میں بہت سے ایسے عناصر ہیں جو کہ شرمندگی کا باعث ہیں، چاہے وہ اعلیٰ پولیس افسران ہی کیوں نہ ہوں۔ جو ہوا چند دنوں میں، پہلے تو یہ بات ہے کہ جو واقعہ سامنے آیا وہ بہت ہی افسوسناک ہے، دل خراش واقعہ ہے، مطلب وہ ایک ہوتا ہے I cannot even imagine کہ وہ ان بچوں کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی، اس خاتون کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی۔ پھر جب ہمارے معاشرے میں یہ بات ہو کہ وہ خاتون نکلی کیوں گھر سے، وہ خاتون اس وقت گھر سے کیوں نکلی، اس کو کیا اس نے کپڑے ٹھیک نہیں پہنے ہوں گے، اس جو درندہ ہے شاید اس نے اپنے اس عورت کو دیکھ کر اس کے اندر درندگی جاگ اٹھی ہوگی، یعنی کہ یہ بچوں کے اندر 2 سال کے بچی، ایک 2 ماہ کی بچی، یہاں تو مردوں کے اوپر جو حالات رہے، آپ کے سامنے یہ بے شمار واقعات رہے ہیں، ان شخصیات کے اوپر پھر آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو اس طرح کی بات لے کر آتے ہیں، وکٹمائز جو کیا جاتا ہے، جو وکٹم ہوتا ہے اس کو ہی الٹا آپ وکٹم ٹھہرا دیتے ہیں۔ مطلب ابوذر یہ وہ صاحب ہیں جو لاہور کے چیف ہیں، پولیس چیف ہیں، جنہوں نے انویسٹیگیشنز کروانا، پرائیویٹ انٹرویو میں بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک عورت کو گھر سے باہر نکلنے کے لیے مرد کے سہارے کی ضرورت ہے، چاہے وہ مرد 5 سال کا بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ افسوسناک سائیکولوجیکل ہماری سوسائٹی میں ایسا پریشر ہے جو ایک چھوٹے 5 سال کے بچے سے پڑتا ہے۔ تو سی سی پی او صاحب میں آپ سے پوچھوں گی جو 5 سال کے بچوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ ریپ ہوئے ہیں، ان کا جواب کون دے گا؟ جب 6 سالہ بچیوں، 2 سالہ بچیوں، آپ نے 2 ماہ کی بچی کا ذکر کیا، وہ رپورٹ بھی اور انسیڈنٹ بھی ایگزسٹ کرتا ہے، تو کیا ان کے اوپر بھی آپ وکٹم بلیمنگ کریں گے؟ کیوں ہم ایز سوسائٹی اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے کہ وہ عورت آلریڈی ٹراما میں ہے اور پھر آپ اس کو کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ فرانس کی رہائشی تھی تو اس کی اورینٹیشن فرانس کی ہے۔ آپ کو پتا ہے فرانس میں کتنی پرسنٹیج ہے ریپ کیسز کی، اور وہ اس لیے زیادہ ہے کیونکہ وہاں کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، وہاں وکٹم بلیمنگ نہیں کی جاتی، وہاں اورینٹیشن کی جاتی ہے ان وکٹمز کی، ان کو پریولیجز دی جاتی ہیں، سوسائٹی کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں تو ہم کاٹ باہر پھینکتے ہیں عورت کو، ہم اسی کو الزام دینا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر جب جس کا جو کام ہے وہ نہیں کر رہا۔ سی سی پی او صاحب کا جو کام ہے
کہ وہاں پر اگر پولیس نہیں تھی تو کیوں نہیں تھی، اگر رسپانس نہیں ملا تو کیوں نہیں ملا، جب خاتون نے یا ان کے رشتہ داروں نے جب پولیس کو کال کی تو پولیس نے آگے سے ڈائریکٹ کیوں نہیں کیا کہ آپ نے کس سے رابطہ کرنا ہے، یا پھر خود کیوں نہیں انیشیٹ کیا اور وہاں پر پولیس بھیجی۔ 1 گھنٹے بعد سیمل 1 گھنٹے بعد پولیس وہاں پر پہنچی ہے، اور اس طرح کی سچویشن میں 5 سے 10 منٹ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ رسپانس ٹائم آپ کا تو آئیڈلی 5 منٹس ہے 1-5 کا، اور پھر آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ریسورسز ایگزیکٹلی پھر آپ یہ کہیں نہیں، آپ بتائیے رنگ روڈ بنائے، رنگ روڈ ہے، موٹر وے ہے، کوٹ اینڈ کوٹ انہوں نے بولا ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں، آپ گھروں سے باہر مت نکلیں رات کے اچھا پھر یہ اندھیروں میں۔ دیکھیں اس سڑک کا افتتاح کیا تو پھر آپ سڑک کا افتتاح نہ کریں، آپ نے 6 مہینے پہلے افتتاح کیوں کیا اس سڑک کا؟ اگر آپ اس سڑک پر ڈپلائمنٹ پولیس کی نہیں کر سکتے ہیں، سیکیورٹی لوگوں کو فراہم نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ سڑک ٹھیک نہیں ہے رات کے سفر کے لیے، تو رات کو وہاں پر بیریئرز لگا دیں، روک دیں کہ وہاں سے کوئی نہ گزرے، سڑک کے اوپر جانے نہ دیں رات کو کسی کو 12 بجے کے بعد۔ اگر آپ وہاں پر قانون نافذ نہیں کروا سکتے، وہاں پر کسی کی جان کو یہ پورے سسٹم کی باتیں ہیں، پولیسنگ کی باتیں ہیں جس کو ڈیفینیٹلی کرٹیسائز تو کرنا چاہیے، بٹ ایز سی سی پی او کیا یہ ان کا رائٹ تھا کہ وہ میڈیا پر آ کر ایسی بات کریں؟ رائٹ کسی کا بھی نہیں ہے۔ اور پھر غریدہ فاروقی نے اپنے شو میں کل رات کو جب ان سے یہ کہا کہ کیا آپ معذرت کرتے ہیں، ڈو یو ٹیک یور ورڈز بیک، تو وہ ڈٹے رہے اور انہوں نے مزید ایکسپلینیشنز دے دی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو سننا دیں۔ کیا کہہ رہے ہیں سی سی پی او صاحب؟ یہ سی سی پی او صاحب کہلانے کے میرے خیال میں تو لائق اسی لیے نہیں ہے کیونکہ جس طرح سے انہوں نے الفاظ بولے ہیں کہ وہ ان کو ابھی بھی ایسی لگتا ہے کہ ایک مرد اس کے ساتھ ہونا چاہیے، ان کو ابھی بھی ایسے لگتا ہے کہ رات کو خاتون کو باہر نہیں جانا چاہیے، انہیں ابھی بھی ایسے لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں یہ پاسبل نہیں ہے، تو پھر ان کو شرمسار ہونا چاہیے کہ انہوں نے ساری زندگی اس پولیس سروس میں لگا دی ہے، اور آج وہ لاہور جیسے شہر میں کھڑے ہو کر یہ بات کر رہے ہیں اوپنلی، تو پھر اگر لاہور میں یہ حال ہے تو باقی صوبوں میں اور باقی شہروں میں کیا حال ہو رہا ہوگا، اس بات کو بھی امیجن کر کر آپ اور ہی زیادہ افسردہ ہو سکتے ہیں اور کچھ نہیں۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے، سماجی کارکن ویمن امپاورمنٹ کے لیے ہمیشہ بولتی ہیں، اور ویمن امپاورمنٹ کی بات میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید کل سوشل میڈیا پر جب ٹاپ ٹرینڈ بھی چل رہا تھا تو خواتین کو شاید بہت کارنر کیا جاتا ہے، ایسی فیلنگ آتی ہے